اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النبأ مکیہ عما یتساءلون کس چیز کے بارے میں وہ آپس میں سوال کرتے ہیں. عن النبأ العظیم کیا بڑی خبر کے متعلق وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں. الذی ہم فیہ مختلفون جس میں وہ ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں. کلا سیعلمون کلا ہرگز نہیں، سیعلمون جلد ہی وہ جان لیں گے، جلد ہی انہیں معلوم ہو جائے گا. ثم کلا سیعلمون ثم پھر کلا ہرگز نہیں، سیعلمون یقیناً انہیں جلدی ہی پتہ چل جائے گا، ان کے علم میں جلدی ہی یہ چیز آ جائے گی. کون سی چیز جس کے بارے میں یہ جھگڑا کرتے ہیں؟ عن النبأ العظیم بڑی خبر کے بارے میں. وہ بڑی خبر کون سی ہے، کیا ہے؟ عما یتساءلون کس چیز کے بارے میں وہ آپس میں سوال کرتے ہیں. کفار مکہ کے نزدیک قیامت کا تصور اور نظریہ ایک عجوبہ چیز تھی، وہ اسے بہت عجیب خیال کرتے تھے. جب قرآن نے ببانگ دہل یہ اعلان کیا کہ قیامت فی الواقعہ آنے والی ہے، یعنی قرآن پاک نے کھلے عام یہ اعلان کیا اور بار بار یہ بتایا انہیں کہ تمہیں مٹی میں گل سڑ جانے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے تمہارے عملوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو وہ لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے. وہ مسلمانوں اور پیغمبر اسلام کے سامنے آپس میں ہی گفتگو کرتے کہ بھائی یہ قیامت کیا بلا ہے. عما یتساءلون ہم مٹی میں مل جانے کے بعد کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ آج تک تو کوئی مرا ہوا زندہ نہیں ہوا، پھر یہ کیسی انہونی بات ہے اور یہ آئے گی کب؟ یہی وہ سوالات تھے جو ان کی دلچسپی کا موضوع بنے ہوئے تھے. وہ مسلمانوں سے بھی، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور آپس میں بھی ایسے سوالات کرتے رہتے تھے، اور اس بارے میں یعنی اس بات سے ان کا مقصد مسلمانوں کو چڑھانا تھا. دور نبوی میں عقیدہ آخرت کے متعلق کئی طرح کے اختلاف پائے جاتے تھے. کچھ لوگ تو داہریہ تھے جو سرے سے اللہ کی ہستی کے ہی قائل نہ تھے. ان کے لیے عقیدہ آخرت خارج از بحث تھا، یعنی وہ اس پہ کوئی بحث نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ اللہ کو ہی نہیں مانتے، تو پھر وہ قیامت کی کیا بات کریں. مشرکین مکہ اللہ کی ہستی کے تو قائل تھے مگر آخرت کے منکر تھے. عیسائی آخرت کا مطلب ایمان رکھنے والے تھے، آخرت کے قائل تھے، آخرت کو مانتے تھے، مگر ان میں سے اکثریت کا عقیدہ یہ تھا کہ آخری عذاب و ثواب صرف روح پر وارد ہوگا، بدن جو گل سڑ چکا ہے اسے دوبارہ زندہ کر کے نہیں اٹھایا جائے گا. اور کچھ لوگ نظریہ لا ادریتا کے قائل تھے، یعنی وہ شک و شبے میں مبتلا تھے. ان کے خیال میں یہ دونوں صورتیں ممکنات سے تھیں، یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ قیامت قائم ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ مرنے کے ساتھ ہی انسان کا قصہ پاک ہو جائے اور قیامت کا نظریہ محض ایک قیاسی اور وہمی نظریہ ہو. ان سب اختلافات کے باوجود یہ لوگ عملاً اور نتیجتاً یعنی آخرت کے منکر تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو آخرت کے منکر ہونے کی وجہ سے کافر قرار دیا ہے، یعنی جو آخرت کو نہیں مانے گا وہ کافر ہے. اسی دنیا میں ان کی موت کے وقت آخرت سے متعلق سب حقائق پوری طرح کھل کر ان کے سامنے آ جائیں گے. الذی ہم فیہ مختلفون جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں. اب آپ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات سے یعنی چند ایسے نشانات اور آثار اور شواہد پیش کیے ہیں جن سے ہر انسان کا سامنا ہوتا ہے، اس کو اس کا سابقہ پڑتا ہے اور ان سے وہ فائدہ بھی اٹھاتا ہے، ان سے وہ متمتع بھی ہو رہا ہے. انسان کو یہ بتانا مقصد ہے کہ کائنات میں یہ اشیاء، یہ چیزیں کسی خاص مقصد کے لیے اور بڑی حکمت کے ساتھ پیدا کی گئی ہیں. ان میں سے ہر چیز اپنے مقصد کو پورا کر رہی ہے. اب انسان جسے عقل و شعور اور ارادہ اور اختیار دے کر اس کائنات میں اشرف بنایا گیا ہے، سمجھو کہ یہ کائنات کا چودھری ہے، وہ ان تمام اشیاء سے حسب ضرورت فائدہ اٹھائے
تو کیا اس کی زندگی کا کوئی بھی مقصد نہیں ہونا چاہیے؟ کیا عقل اسے مطلب سمجھتی ہے، یا عقل میں یہ چیز آتی ہے کہ انسان فائدے تو ہر طرح سے اٹھائے، دنیا میں جو جی میں آئے کرتا پھرے، پھر جب مر جائے تو اس کا قصہ پاک ہو جائے اور اس سے کوئی مطلب پوچھ گچھ نہ ہو، اس سے مواخذہ نہ کوئی کرنے والا ہو؟ کیا کائنات کی باقی سب چیزوں کے الرغم انسان کو ہی ایسے بیکار پیدا کیا گیا ہے کہ اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہ ہو، جبکہ ہر چیز کا کوئی مقصد ہے، ہر چیز انسانوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد یہ آزمائش ہے کہ وہ اللہ کی عطا کردہ قوتوں کا استعمال درست کرتا ہے یا غلط کرتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اللہ فرماتا ہے میں نے یہ زندگی الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، کہ وہ تمہارا امتحان لے، تمہاری آزمائش کرے کہ ایکم احسن عملا، تم درست کام کرتے ہو یا غلط کرتے ہو، کون اچھے کام کرتا ہے اور کس کو اللہ کی رحمت میں آنا چاہیے۔ یہی زندگی، انسان تیری زندگی کا مقصد ہے، اور انسان کو اس لیے ہی یعنی امتحان، یہ دنیا امتحان ہے، اسے موت تک کا وقت دیا گیا ہے، یعنی اس میں یہ وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے یا ناکام۔ اب یہ اللہ کی نشانیاں اللہ تعالیٰ پہلے سورہ شروع میں کہتے ہیں کہ کس چیز کے بارے میں یہ لوگ سوال کرتے ہیں، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، بڑی خبر کے بارے میں جس میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ اب آپ ہندوؤں کو ہی دیکھیے، کتنے مطلب ان کے عقیدے ہیں، مطلب کہ انسان مرنے کے بعد پھر اٹھتا ہے، وہ سمجھتے ہیں دنیا میں وہ بار بار آتا ہے اور اپنے گناہوں کی سزا میں کبھی کسی روپ میں کبھی کسی روپ میں، حالانکہ یعنی یہ سارے اختلافات ہیں۔ ان اختلافات کو مٹانے کے لیے اللہ نے اپنا آخری کلام قرآن مجید، اس میں بڑی وضاحت سے مطلب چیزوں کو بتایا ہے، سمجھایا ہے، اور سمجھنے والوں کے لیے یقیناً اس میں کھلی ہدایت اور نور ہے، روشنی ہے کہ جس کو لے کر وہ اپنی منزل یعنی جنت تک پہنچ سکتا ہے۔ فرمایا تم اس میں اب بحثوں میں پڑے ہوئے ہو، لڑ جھگڑ رہے ہو، کوئی کہتے ہیں قیامت نہیں آئے گی، کوئی کہتے ہیں یہ دنیا ہی قیامت ہے، بھئی اس میں جب یعنی انسان کے ساتھ برا ہو رہا ہے تو یہی قیامت ہے۔ نہیں، اللہ فرماتا ہے تمہیں جلد ہی پتہ چل جائے گا کہ جس قیامت کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ کیسی ہے۔ اور اس سے پہلے اللہ انسان کو یہ بتا رہے ہیں کہ اب دیکھو کہ ان چیزوں کو جب اللہ بنایا ہے اللہ نے، اور یہ کیسے فائدہ پہنچا رہی ہیں انسان کو، تو اے انسان جسے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، پوری کائنات کا مانو کہ یہ چودھری ہے، کیا اس کو ایسے بیکار ہی پیدا کیا ہے؟ کیا تیری زندگی کا کوئی مقصد نہیں؟ الم نجعل الارض مہادا، کیا نہیں ہم نے زمین کو بچھونا بنا دیا، والجبال اوتادا، مہد گود کو بھی کہتے ہیں نا، جو جیسے ماں کی گود بچے کے لیے سب کچھ ہے، ایسے یہ زمین اپنے اوپر رہنے والوں کو مطلب تھامے ہوئے ہے، سمائے ہوئے ہے۔ فرمایا اللہ نے یہ زندوں اور مردوں کے لیے کافی ہے۔ الم نجعل الارض کفاتا، ہم نے زمین کو کافی بنا دیا ہے، یعنی اس میں انسان پیدا ہوتا ہے، اسی میں اس نے مر کے ختم ہو جانا ہے اور اسی سے اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یہ زمین بچھونا ہے، والجبال اوتادا، اور پہاڑ میخوں کی طرح گاڑ دیے، وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے تمہارے جوڑے جوڑے پیدا کیے۔ یعنی یہ انسان جو تجھے زندگی اللہ نے دی ہے، موت تک کا یہ وقت، یہ امتحان ہے، اس دوران وہ پرچہ امتحان یعنی کس طرح چاہے اس کو حل کرے انسان۔ موت کے وقت اسے اس کے امتحان کے نتیجے سے باخبر کر دیا جائے گا، اور دوسری دنیا یعنی عالم آخرت میں اسے اس کے کیے ہوئے اعمال کی جزا سزا بھی دی جائے گی۔ یعنی زمین، الم نجعل الارض مہادا، اللہ نے پہلے نمبر پہ زمین کی بات کی ہے کہ اللہ نے زمین کو گہوارہ بنا دیا، جس میں ہم نے اس کی رہائش، اس کے چلنے پھرنے، اس کے کھانے پینے اور نشو و نما کے سارے انتظامات کر دیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہی تمہارے
پنپنے کی جگہ ہے، اسی میں تم مر کے مٹی ہو جاؤ گے اور اسی سے تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ وجہ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو کیلوں کی طرح زمین میں ٹھوک دیا۔ زمین جب پیدا کی گئی تو شروع میں یہ لرزتی رہتی تھی، ڈولتی تھی، جھولتی تھی اور ادھر ادھر ہچکولے کھاتی تھی۔ ایسی صورت میں انسان کا اس پر زندہ رہنا ممکن نہ تھا۔ ہم نے اس کے اوپر جا بجا پہاڑوں کے طویل سلسلے یعنی کیلوں کی طرح گاڑ دیے، میخوں کی طرح گاڑ دیے، اور انہیں اس تناسب سے مختلف مقامات پر پیدا کیا کہ جس سے زمین میں لرزش اور جھول بند ہو گئی، اور وہ اس قابل بنا دی گئی کہ انسان اس پر اطمینان سے چل پھر سکے، اس پر مکانات وغیرہ تعمیر کر سکے اور سکون سے پوری زندگی بسر کر سکے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہارے جوڑے جوڑے پیدا کیے، یعنی انسان کو زندہ رہنے کے لیے یعنی اس کی دو بڑی قسمیں بنائیں، مرد اور عورت، اور ہر نوع کے لیے دوسرے میں فطری کشش رکھ دی۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے راحت اور سکون کا باعث بنتے ہیں، ان میں محبت اور مودت پیدا ہوتی ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں اور ایک دوسرے کے بغیر ان کا زندگی گزارنا مشکل ہے۔ نوع انسانی کی بقا کا مقصد کچھ اہم نہیں، یعنی اگر اس میں ان کا امتحان نہیں ہے تو یعنی یہ امتحان کے لیے ہے۔ ان دونوں میں کشش، سکون اور محبت پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو بڑا پرلطف بنا دیا۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، تمہارے ہم نے جوڑے جوڑے بنائے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھو کہ زمین میں ہر چیز کے جوڑے جوڑے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ زمین آسمان کا جوڑا، دن رات کا جوڑا، اچھائی برائی کا جوڑا، اندھیرے اور روشنی کا جوڑا، ہر چیز کا آپ دیکھو گے جوڑا جوڑا ہے، نر اور مادہ کا جوڑا۔ اور پھر یہ دنیا ہے تو اس کا جوڑ نہیں ہوگا کوئی، وہ اسی کا نام ہی قیامت ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہارے لیے نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ ہم نے بنایا تمہارے لیے تمہاری نیند سباتا، آرام کے لیے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو لباس بنا دیا، پردہ پوش بنا دیا۔ نیند بھی اللہ تعالیٰ کے معجزہ نما عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے۔ نیند کیا چیز ہے، اس کی حقیقت آج تک انسان کے لیے ایک سوال بنی ہوئی ہے، ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ جب انسان کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے تو اسے آرام کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن صرف کام چھوڑ دینے سے تھکاوٹ دور نہیں ہوتی جب تک نیند نہ آئے۔ نیند ایک ایسا اضطراری امر ہے جو تھکے ہوئے انسان کو لیٹنے پہ مجبور کر دیتی ہے، پھر اس پر چھا جاتی ہے۔ کام کرتے کرتے انسان کے جسم سے جو خلیے جل کر تباہ ہو جاتے ہیں، نیند کی حالت میں ان کی جگہ نئے خلیے پیدا ہوتے ہیں، اور انسان کی نیند اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک یعنی وہ خلیے دوبارہ سے ان کی مرمت اور تعمیر نہیں ہو جاتی۔ پھر جب انسان کے جسم کی تعمیر و مرمت پوری ہو جاتی ہے تو انسان کی نیند کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور وہ تازہ دم ہو کر از خود جاگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ روز ہم دیکھتے ہیں کہ سونے کے بعد اٹھنا ہے، ایسے ہی انسان تیرا مرنے کے بعد بھی اٹھنا ضروری ہے۔ تو ضرور اٹھے گا جب تو بڑی نیند سوئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں روز مشاہدہ کرواتے ہیں کہ نیند سے ہم بیدار ہوتے ہیں، ہر رات کے بعد صبح ہے، ایسے مرنے کی لمبی رات کے بعد بھی ایک سویرا ہوگا، ایک دن ہوگا، اس دن کا نام ہی قیامت ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، آرام کے لیے اللہ نے رات بنائی اور فرمایا دن کا وقت ہم نے تیری معاش کا وقت بنا دیا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ، ہم نے بنایا دن کو معاشا، معاش کا وقت۔ اب آپ دیکھیں رات دن کی نسبت ٹھنڈی بھی ہوتی ہے اور اندھیری بھی، دونوں باتیں نیند کے لیے ضروری ہیں۔ دن کو بھی جب کسی وقت انسان کو سونے کی ضرورت پیش آئے تو وہ کوئی یعنی اندھیرا گوشہ تلاش کرتا ہے، آنکھوں پہ کپڑا رکھ لیتا ہے اور
بسا اوقات رات کو بھی اسی غرض سے کپڑا اوڑھ لیتا ہے کہ اسے گہری نیند کا لطف آئے، اور اسی لیے اللہ نے رات کو اندھیرا بنایا ہے، پردے والی بنایا ہے، اور دن کے وقت وہ نیند نہیں آ سکتی جو انسان کو رات کے وقت میں اچھی نیند آتی ہے۔ یعنی رات اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو معاش کا وقت بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے یہ صبح روشن بنائی، اور قدرتی روشنی آسانی سے انسان کو میسر آتی ہے کہ جس میں وہ اپنے کام کر سکے، رات کو آرام کر لے اور نیند پوری کر لے۔ نیند کے لیے جس طریقے کی ضرورت ہے وہ اسے رات کو آسانی سے اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ اس کے برعکس اگر وہ شخص رات کو کام کرتا رہے اور دن کو سویا کرے تو وہ نہ گہری نیند کا لطف حاصل کر سکتا ہے، نہ اس کے پورے فوائد حاصل کر سکتا ہے، بلکہ کچھ عرصے بعد اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، رات سلانے کے بعد دن جاگنے کے لیے، معاش ڈھونڈنے کے لیے، اپنی روزی روٹی ڈھونڈنے کے لیے اللہ نے دن بنایا۔ آپ دیکھیں سب لوگ جب صبح اٹھتے ہیں تو خالی پیٹ اٹھتے ہیں، اور سب پھر اٹھتے ہی اپنی روزی روٹی اور اپنے کھانے کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، ہم نے تمہارے اوپر اے انسان 7 مضبوط آسمان بنا دیے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے سورج کو بنایا وہاج، یعنی آگ کا گولا یا تپش جس میں بہت زیادہ ہو اور چمک بھی بہت زیادہ، وہاجا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا۔ اب آپ دیکھیں سورج ایک بھڑکتا ہوا گولا ہے جو انسانوں اور اہل زمین کو حرارت بھی مہیا کرتا ہے اور روشنی بھی۔ یہ سورج زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر رکھا گیا ہے۔ اگر یہ فاصلہ اس سے کم رکھا جاتا تو انسان سورج کی تپش سے جل بھن کر مر جاتا، اور اگر یہ فاصلہ زیادہ کر دیا جاتا تو انسان سردی سے ٹھٹر کر مر جاتا۔ سورج کو زمین سے اتنے مناسب فاصلے پر رکھنا اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے نازل کیا، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، مِنَ الْمُعْصِرَاتِ، نچوڑنے والیوں سے یا نچڑنے والے بادلوں سے، ماءً پانی، ثَجَّاجًا یعنی لگاتار برسنے والا، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم اس پانی کے ساتھ نکالیں حبًّا اناج، دانے، ونباتا اور سبزیاں، وجناتٍ اور باغات، الفافا تہ بتہ گھنے باغ، ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک لوگوں فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے اور وہ یقیناً آ کے رہے گا۔ یعنی یہ سب چیزیں اللہ کی دیکھ رہے ہو نا، زمین، آسمان، اپنے جوڑے جوڑے، نیند، یہ رات، یہ دن، یہ سورج روشن اور چمکدار، یہ بدلیوں سے اترنے والا پانی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب یہ سب بنانے والا تمہیں بتا رہا ہے کہ اسے میں نے کیسے بنایا اور یہ کیسے تمہیں فائدہ دے رہی ہیں، جب ان باتوں کو صحیح مانتے ہو تو یہ بھی مان لو کہ ان کو بنانے والا ہی کہہ رہا ہے کہ ایک آخری دن آنے والا ہے، فیصلے کا دن، میقاتا مقرر وقت، وہ بھی یقیناً آ کے رہے گا۔ اب آپ بارش کا نظام دیکھیں کہ اسی سورج کی حرارت سے سطح سمندر سے پانی یعنی بخارات بن کر اٹھتا ہے اور کسی سرد طبقے میں پہنچ کر پانی کے قطرے بن کر برسنے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہی بارش زمین سے نباتات اور درختوں کی روئیدگی کا سبب بنتی ہے، اور یہی نباتات زمین پر بسنے والی تمام جاندار مخلوق کے رزق کا ذریعہ اور زندگی کو باقی رکھنے کا سبب بنتی ہے۔ ان سب باتوں پر غور کرنے سے انسان اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کوئی چیز بھی بے مقصد پیدا نہیں کی۔ پھر کیا انسان کو ہی اس نے اتنی یعنی قوتیں عطا کر کے بیکار پیدا کر دیا ہوگا؟ نہیں، وہ جو چاہے کرتا پھرے اور اس سے کوئی پوچھ نہ ہو
کوئی مواخذہ نہ ہو، یہ غلط بات ہے انسان اگر تو ایسا سوچتا ہے تو۔ یہ سب باتیں حیات بعد الممات پر قوی دلائل ہیں، یعنی زندگی کے بعد موت کے بعد زندگی ہے، اور ایک وقت یقیناً آنے والا ہے جب اس کائنات کی بساط لپیٹ دی جائے گی اور سب انسانوں کو دوبارہ پیدا کر کے ان سے محاسبہ کیا جائے گا۔ یہ کام کب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے بھی ایک ٹھیک وقت مقرر ہے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے اور وہ اس دن ضرور آئے گا۔ دیکھیں ہم بھی ایک ٹائم مقرر کرتے ہیں، مثلا شادی کی تاریخ مقرر کرتے ہیں اور وہ دن آ جاتا ہے، بھلے جتنی مرضی لمبے دن مقرر کیے جائیں وہ آ ہی جاتے ہیں نا۔ ایسے ہی ہر بندے کی موت کا مقرر وقت ہے، وہ بھی آ جاتا ہے۔ ایسے ہی ہر انسان تیرے اٹھنے کے لیے بھی اللہ نے قیامت کا دن، قیامت کا وقت جو مقرر کیا ہے وہ ضرور آئے گا۔ وہ کیسے آئے گا؟ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، یوم جس دن ینفخ پھونکا جائے گا، فی الصور سور میں، فتأتون پس تم آؤ گے اللہ کے پاس، افواجا فوج در فوج نکل کے آؤ گے۔ یہ دو دفعہ سور میں پھونکا جائے گا نا، ایک باجے کی طرح، ایک اسرافیل علیہ السلام منہ میں وہ طوطا سا ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں قیامت، اور اللہ کی طرف انہوں نے کان لگائے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی اللہ کا آرڈر آئے گا تو وہ اس میں پھونک ماریں گے۔ پہلے پھونک سے سب فنا ہو جائیں گی چیزیں، اور دوسرے پھونک پہ سب لوگ اٹھ کے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ فتأتون افواجا، سارے لوگ یعنی اپنے جرائم کی حساب سے مختلف گروپوں میں بٹ جائیں گے اور اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے۔ فیصلے کے دن کی مناسبت سے اس صورتحال کا ذکر پہلے کر دیا گیا کہ فتأتون افواجا، اور قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں یعنی پہلے نفخے کے ساتھ کیا ہوگا اس کا ذکر اب بعد میں آ رہا ہے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان کھولا جائے گا، وہ دروازے دروازے ہو جائے گا۔ آج ہمیں آسمان ایک نیلگوں یعنی نیلی اور صحیح سالم چھت نظر آتی ہے جس میں کہیں کوئی رخنا، دراڑ یا شگاف نظر نہیں آتا، لیکن جب قیامت کا پہلا سور پھونکا جائے گا تو اس آسمان میں اتنی دراڑیں یا شگاف پڑ جائیں گے، یوں معلوم ہوگا کہ سارا آسمان بس دروازے ہی دروازے بن گیا ہے۔ اس وقت یہ ایک محفوظ چھت نہیں رہے گا، بے شمار ستارے آپس میں ٹکرا کر زمین پر گر پڑیں گے، کئی ٹوٹنے والے ستارے اور دوسری بلائیں بھی زمین کا رخ کریں گی۔ آج جو یہ اللہ نے ایک حفاظتی تہ انسان کے اوپر چھت کے طور پہ لگائی ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا، چلا دیا جائے گا کہ وہ سراب بن جائیں گے، ریت بن جائیں گے۔ پہاڑوں کی زمین میں گرفت ڈھیلی پڑ جائے گی، ان کے مقامات میں تبدیلی واقع ہو جائے گی، پھر ان کے پتھر ایک دوسرے سے ٹکرا ٹکرا کر بالآخر چمکتی ریت کے تودے بن جائیں گے، جن میں ایک خاص زاویے سے دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ یہ گویا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ پھر ان کی یہ کیفیت بھی نہیں رہے گی، بلکہ ہوا ان ریت کے تودوں کو ادھر سے ادھر اڑاتی پھرے گی کہ وہ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، جیسے فرمایا کالعہن المنفوش وتکون الجبال، جس دن ہو جائیں گے پہاڑ کالعہن المنفوش، دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اتنا وہ دن سخت ہوگا کہ اتنے بڑے پہاڑ یوں ذرات بن کے ہوا میں بکھر جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم گھات میں ہے۔ کسی کو تاک کے بیٹھنا نا، مرصاد گھات یا تاک لگا کر بیٹھنے کی جگہ، جہاں شکاری غافل شکار کو پھانسنے کے لیے بیٹھتا ہے، پھر جب شکار اس کی زد میں آ جاتا ہے تو یکدم اسے قابو کر لیتا ہے۔ آخرت کے منکر بھی جہنم کے غافل شکار ہیں جو انجام سے بے خبر
اور لاپرواہ ہو کر زمین میں آزادانہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان کے مرنے کی دیر ہے کہ جہنم فوراً انہیں اپنے قبضے میں لے لے گی۔ ہائے ہائے اللہ میری توبہ استغفر اللہ۔ دنیا میں ہم کتنا ڈرتے ہیں اپنے دشمنوں سے، کتنی حفاظت کرتے ہیں، پہرے دار رکھے جاتے ہیں اپنے ساتھ، گن مین رکھے جاتے ہیں کہ بھائی ہاں یہ دشمنی والا بندہ ہے، دشمن کہیں بھی تاک کے بیٹھ سکتا ہے۔ انسان یہاں تیرے ساتھ کوئی کتنی بھی دشمنی کرے، تیری زیادہ سے زیادہ جان ہی لے لے گا اور کیا کرے گا۔ پر ایک اور بھی تیری گھات میں بیٹھا ہے، وہ کیا، جسے اللہ جہنم کہتے ہیں، جو آگ ہے، جو جلا دینے والی، جو بھون دینے والی، جسے اللہ ہی کہے کہ وہ بہت بری ہے۔ آپ سوچو کہ وہ کتنی خطرناک اور بڑی بلا ہے، بڑی مصیبت ہے۔ تو اس پہ یقین نہ کر کے اور اسی کی طرف ہی ہم جا رہے ہیں، ہم کتنے انجان اور غافل ہیں۔ ہر گھڑی کی ہر ٹک ٹک ہمیں ان چیزوں کے قریب کر رہی ہے، اور یہ دنیا جو ہمیں بڑی حسین لگتی ہے، جسے ہم کھونا نہیں چاہتے، جس سے ہم دور نہیں جانا چاہتے، ہم اسے چھوڑ رہے ہیں۔ ہر پل، ہر لمحہ، ہر گھڑی کی ٹک ٹک کے ساتھ ہم اسے چھوڑ رہے ہیں اور جا کدھر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جن پر ہمارا یقین ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے، ہم انہیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نہیں، اللہ اتنا غفور الرحیم، اور ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ غفور الرحیم ہے تو ساتھ میں اللہ تعالیٰ اپنے عذابوں سے بھی تو ڈراتے ہیں کہ میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید۔ جہنم، ان جہنم کانت مرصادا۔ جہنم گھات لگائے ہوئے ہے، تاک میں بیٹھی ہے تمہارے کہ تمہیں وہ کب دبوچ لے۔ اللہ میری توبہ استغفر اللہ، اللہ ہمیں بچا لے۔ ہمارے اللہ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں کہ یہ برا وقت آنے سے پہلے پہلے اللہ نے نبی بھیجے، اللہ نے کتابیں نازل فرمائیں، اور اللہ یہ ساری خبریں ہمیں پہلے بتا رہے ہیں کہ ایسا ہونا ہے، لوگوں اپنے آپ کو بچا لو۔ میں صدقے قربان جاؤں اپنے پیر و مرشد جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا پیارا دین دے کے گئے۔ فرمایا صبح و شام 7 دفعہ پڑھا کرو، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ سے بچا لے۔ وہ آگ جس کے بچنے کی خود اللہ تلقین کرتے ہیں، قو انفسکم واہلیکم نارا، خود کو بھی لوگوں آگ سے بچا لو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچا لو۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم تو خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، ہماری تو نیند ہی پوری نہیں ہو رہی۔ انسان تو اب سو رہا ہے تو جلد ہی جب تیری آنکھیں بند ہوں گی تو جاگ جائے گا، تو اٹھ جائے گا، تیری آنکھیں کھل جائیں گی، تو سب ان حقیقتوں کو دیکھنے لگے گا، پر تب فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں یہاں ان زندگی کے سانسوں کی قدر کرتے ہوئے اب فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ میرے نبی کریم ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ فرمایا لوگوں 5 چیزوں سے پہلے قدر کر لو، زندگی کی قدر کر لو مرنے سے پہلے، کیونکہ مرنے کے بعد جتنا بھی کوئی روئے، چیخے، چلائے، معافیاں مانگے، وہ کسی کام نہیں آئیں گی۔ ہاں، یہاں پہ آنسو کا ایک قطرہ اس جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہوگا۔ یہاں پہ جاگو، یہاں اللہ سے مانگو۔ ان جہنم کانت مرصادا، جہنم گھات میں ہے، للطاغین مآبا، وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، جو اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، جو یہی سمجھتے ہیں کہ بس یہ دنیا کی زندگی ہمیں ملی ہے، 4 دن ہم اپنی مرضی سے جئیں گے۔ سرکشی، للطاغین مآبا، کسی کو بھی کوئی سرکش اچھا نہیں لگتا نا۔ جانور سرکشی کرے تو مالک کو وہ جانور پسند نہیں ہے۔ انسان تیرا بھی تو کوئی مالک ہے، تو اس کے سامنے سرکشی کرتا ہے اور پھر سمجھتا ہے کہ مجھے سب، اگر اللہ نے یہاں اچھا دیا تو وہاں بھی اچھا ہی ملے گا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، پر اللہ نے فرما دیا نا کہ جو میری مانیں گے انہیں وہاں وہ ملے گا جو وہ چاہیں گے، اور جو یہاں میری نہیں مانیں گے پھر انہیں
میری سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہر کوئی اپنے مجرموں کو سزا دیتا ہے، تو وہ اتنی بڑی ہستی کیا مجرموں کو سزا نہیں دے گی؟ ان مجرم لوگ اللہ کے سامنے جب آئیں گے تو اللہ فرماتے ہیں انہیں ضرور سزا ملے گی۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ نبی کریم ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں دعائیں ایسی سکھائی ہیں، اس طرح کے وہ الفاظ ہمیں بتا گئے ہیں کہ ہم ان کے مطابق اگر پڑھیں تو ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں بچا لے، اللہ ہمیں بچا لے۔ فرمایا ہر نماز کے تشہد میں درود شریف کے بعد، آپ کو پتہ درود شریف پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے، اور تشہد میں تو پہلے درود شریف پڑھا جاتا ہے اور اس کے بعد دعائیں اللہ کے رسول نے نماز میں پڑھنے کی دعائیں سکھائی ہیں۔ ہمیں وہ اپنے نبی کی دعاؤں کو یاد کر کے انہیں پڑھنا چاہیے۔ فرمایا کتنی خوبصورت دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا، من عذاب جہنم، جہنم کے عذاب سے بچا، جو گھات لگائے ہوئے بیٹھی ہے، جو سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، لابسین فیہا احقابا، لابسین وہ لوگ وہاں رہیں گے، فیہا اس جہنم میں، احقابا مدتوں، کئی سال اس میں پڑے رہیں گے۔ احقابا حقوبہ کی جمع ہے، حقوبہ کا مطلب 80 سال کا عرصہ یا اس سے زیادہ مدت، طویل اور غیر معینہ مدت، ایسی مدت جس کی گنتی نہ ہو، یعنی لا متناہین۔ اس کی جمع حقوبن بھی آتی ہے اور احقاب بھی، یعنی اہل دوزخ، دوزخ والے جب ایک حقابہ گزر جائے گا تو دوسرا حقبہ شروع ہو جائے گا، پھر تیسرا، مطلب وہ لامتناہی مدت تک دوزخ میں ہی پڑے رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ تبھی تو 14ویں سپارے کے شروع میں اللہ نے فرمایا نا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کئی موقع ایسے آئیں گے کافروں پہ کہ وہ تمنا کریں گے ہائے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ یعنی جب اللہ دوزخ سے، مطلب جس کے دل میں ایمان ہوگا ذرہ برابر یا تھوڑی سی خیر بھی جس میں ہوگی، جس کے پاس تھوڑی سی بھی نیکی ہوگی، تھوڑا سا بھی ایمان ہوگا، وہ بھی جنت میں چلا جائے گا دوزخ سے نکل کے۔ تو کافر ہائے جب سب نکل جائیں گے تو جو رہ جائیں گے وہ کتنے بے نصیب ہوں گے، وہ وہاں مدتوں ہی پڑے رہیں گے۔ اللہ بچا لے ہمیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ معاف فرما، ایمان اسلام کی نعمت سے ہمیں مالا مال فرما۔ اللہ تیرا شکریہ کہ تو نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ اللہ اپنے اس نور کی روشنی سب غافل دلوں پہ ڈال دے، اللہ ہدایت دے دے، ہدایت دے دے۔ تو بہت مہربان ہے، بڑی رحمت فرمانے والا ہے اپنے بندوں پہ۔ یہ تیری رحمت ہے کہ تو نے ایک برا وقت آنے سے پہلے ہی آگاہ کر دیا، پہلے ہی بتا دیا کہ یہ سب ہونا ہے، لوگوں بچ جاؤ، بچ جاؤ، ڈر جاؤ، ڈر جاؤ۔ یعنی انہیں اتنی ہی سزا دی جائے گی جس قدر ان کے برے اعمال ہوں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہیں وہ چکھیں گے اس میں کوئی ٹھنڈک اور نہ پینے کا مزہ۔ اللہ میری توبہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ الا حمیما وغساقا، مگر گرم پانی ہوگا، ہائے، اور غساقا بہتی پیپ لہو جو دوزخیوں کے جسموں سے بہہ رہا ہوگا۔ اللہ میری توبہ۔ جزاء وفاقا، یہ بدلہ ہے ان کے عملوں کے موافق، پورا بدلہ دیا جائے گا۔ انہم، جس سے کوئی چیز چھپی نہیں۔ بتاؤ وہ کیسے مطلب ہاں اس کی سزا یا اس کا انعام کیسے پورا نہیں ہوگا۔ جزاء وفاقا، بالکل پورا بدلہ ان کے عملوں کے موافق ہوگا، یعنی زیادہ سزا انہیں نہیں دی جائے گی۔ اور ان کے جرائم کی بنیاد پر بات ہی کہ انہیں اس بات کا یقین ہی نہیں آتا تھا کہ ان کا محاسبہ کیا جانے والا ہے، اسی وجہ سے انہوں نے آیات کا انکار کیا تھا اور پوری زندگی شتر بے مہار کی طرح آزادانہ گزاری تھی۔ ہاں اس نے یہی سمجھ لیا کہ بس یہ دنیا ہی ہے، جب آگے جائیں گے تو دیکھی جائے گی، جب سر پہ پڑ گئی پھر کیا دیکھو گے۔ یہی اسی زندگی میں عمل کر لو انسان، آگے جا کے
عمل کی مہلت ختم ہو جائے گی، وہ تو دارالجزا ہے، وہاں تو بدلے ملنے ہیں۔ امتحان تو یہاں ہے، یہاں پہ اپنا پیپر اچھا فل کر لو، یہ امتحان گاہ ہے، یہاں پہ اپنی اچھی تیاری کر لو۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، وہ لوگ حساب کی امید رکھتے ہی نہیں تھے، یعنی یہی بڑا ان کا جرم تھا کہ وہ قیامت کو مانتے ہی نہیں تھے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور وہ ہمیشہ ہماری آیتوں کو جھوٹا ہی سمجھتے تھے، ہماری باتوں کو کان لگا کے سنتے ہی نہیں تھے، اور سن کے پھر ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ نہیں یہ تو بڑی دور کی بات ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہر شے کو ہم نے اپنی کتاب میں ریکارڈ کر رکھا ہے۔ لوگو تم کیا سمجھتے ہو اللہ نے تمہیں ایسے ہی پیدا کیا ہے؟ تمہارے اوپر دو دو نگران فرشتے، دو دو لکھنے والے فرشتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انسان تو جب بھی کہیں تنہا ہوتا ہے تنہا نہیں ہوتا، تیرے ساتھ تو فرشتوں کی ایک ٹیم موجود ہے اور تو اپنے آپ کو اکیلا سمجھتا ہے۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، پھر ان سے کہا جائے گا چکھو مزہ، فذوقوا ذائقہ چکھو، مزہ چکھو، ہم نہیں زیادہ کریں گے تمہیں مگر عذاب میں ہی، یعنی تمہارا عذاب ہی ہوتا رہے گا اور اس میں زیادتی یعنی اضافہ ہوتا رہے گا۔ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دوزخ والوں کو جب دوزخ کے عذاب سہتے سہتے ایک لمبی مدت گزر جائے گی تو پھر ان کی طبیعتیں ہی اس طرح کی ہو جائیں گی کہ وہ عذاب کو عذاب محسوس نہیں کریں گے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا کہ رنج کا خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنگ، رنج کا خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئیں۔ یہ صرف دنیا کی حالت ہے، آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، انہیں یہ کہا جائے گا مزہ چکھو، اور عذاب ان کا بڑھایا جاتا رہے گا اور زیادہ کیا جائے گا۔ اس آیت میں ان کے اس نظریہ کی تردید ہو گئی، کیونکہ اہل دوزخ کو جو عذاب دیا جائے گا وہ ایک حالت میں نہیں رہے گا کہ اہل دوزخ کی طبیعتیں اس کی عادی اور خوگر بن جائیں، بلکہ اس عذاب میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے گا۔ اللہ میری توبہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ بعض لوگوں کا یہ بھی ہاں جی اکیلا بندہ پڑھے تو اجر نہیں، لیکن ہم اکیلے تو نہیں ہیں نا، ہمارے تو کتنے اپنے پیارے ہیں، ہم چاہتے ہیں وہ بھی دوزخ سے بچ جائیں، ہمارے بچے، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے کتنے لوگ، ہاں جی سب کے لیے ہم مانگیں اللہم اجرنا من النار۔ اہل دوزخ کی طبیعتیں اور اس کی یعنی عادی اور خوگر بن جائیں گی، بلکہ اس عذاب میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے گا۔ یعنی لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ وہ اس کی عادت انہیں ہو جائے گی، ایسا نہیں، بلکہ اس عذاب میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے گا۔ بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ طویل زمانہ گزرنے کے بعد جہنم پر بھی ایک وقت ایسا آئے گا جب اس کی آگ بجھ جائے گی یا ہلکی پڑ جائے گی، خواہ اہل دوزخ اس میں ابھی موجود ہوں۔ اس آیت سے ان لوگوں کے نظریہ کی بھی تردید ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، چکھو مزہ چکھو، ہرگز نہیں ہم زیادہ کریں گے تم پر مگر عذاب ہی، یعنی عذاب میں ہی زیادتی اور اضافہ ہوتا رہے گا۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ قرآن کے آداب میں سے ہے کہ جب ہم دوزخ کے حالات یا اس کے عذابوں کا ذکر پڑھیں تو پھر ان سے پناہ مانگے کہ اللہ ہمیں ان سے بچا لے، اللہم اجرنا من النار، اللہم اعذنا منہ، اے اللہ ہمیں اس سے بچا لینا۔ اور جب جنت کا، اس کی رحمت کا ذکر آئے تو پھر اس کی رحمت کا سوال کریں کہ اللہ ہمیں یہ نصیب فرمانا۔ آگے جنتی لوگوں کا ذکر ہے، دوزخی لوگوں کے ذکر کے بعد ان للمتقین مفازا، بے شک متقین لوگ، پرہیزگار لوگ، مفازا باغات میں ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے، کامیابی میں ہوں گے۔ مفازا، فازا کا مطلب نجات حاصل کرنا اور مصیبتوں سے نجات حاصل کر کے خیر و عافیت کے ساتھ سلامتی کی جگہ پہ پہنچنا، اسی لیے ہے فاز الرجل، وفوز الرجل کے مطلب مرنا اور ہلاک ہونا بھی آتا ہے۔ اس میں تصور یہ ہے کہ انسان مر کر دنیا کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔
مطلب کہ پرہیزگاروں کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ انہیں قیامت کے دن کے مصائب و الام اور دوزخ کے عذاب سے نجات مل جائے۔ آمین۔ اللہ ہمیں بھی نجات دے دے، اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرما لے، اور وہ ایسے محفوظ اور سلامتی والے مقام پر پہنچا دیے جائیں جہاں جہنم کے عذاب کی لو تک بھی نہیں پہنچ سکے گی۔ اللہ اکبر۔ ان للمتقین مفازا، جنتی پرہیزگار لوگ کامیاب ہو گئے، یعنی جنت میں داخلہ اور جنت کی نعمتوں کا حصول تو وہ اللہ کے فضل اور مہربانی سے زائد انعام ہوگا، ان کا دوزخ سے بچ جانا ہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان للمتقین مفازا، متقین لوگ فازا کامیاب ہو گئے، سلامتی کی جگہ پہ پہنچ گئے خیر و عافیت کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اللہ نصیب میں فرمائے، اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ حدائق و اعنابا، بس دوزخ سے بچ جانا ہی بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس کے بعد جو آگے اللہ دے گا وہ اللہ کا فضل، اس کی نعمتیں، اس کی رحمتیں ہیں۔ اللہ نصیب فرمائے۔ حدائق، باغات، و اعنابا، اور کھجوریں، و کواعبا، اور نوجوان ہم عمر عورتیں، و کأسًا دہاقا، اور چھلکتے ہوئے جام، لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہاں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ جھوٹ۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، جزاء من ربک، یہ جزا ہے، یہ تیرے رب کا بدلہ ہے، حسابا، جو اس نے عملوں کے حساب سے دے گا۔ اللہ اکبر۔ عطاء حسابا، اسے ہر شے کا حساب بڑا آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی حساب سے وہ دے گا، یعنی پرہیزگاروں کو نجات کے بعد زائد انعامات جو جنت میں انہیں ملیں گے وہ حدائق، یعنی پہلی چیز حدائق کا باغات، حدیقہ کی جمع ہے۔ حدیقہ ایسے باغ کو کہتے ہیں جس کے ارد گرد حفاظت کی خاطر چار دیواری کر دی گئی ہو۔ ایسے باغات میں بالخصوص انگوروں کا ذکر فرمایا، کیونکہ یہی ایک ایسا پھل ہے جو پورے کا پورا کھایا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حدائق و اعنابا، باغات اور انگور، یہ ایک ایسا پھل ہے جو پورے کا پورا کھایا جا سکتا ہے، نہ اس کا چھلکا اتارنا پڑتا ہے، نہ اس میں گٹھلی یا بیج ہوتے ہیں۔ اگر بیج ہوتے ہیں تو صرف بڑے سائز کے انگور میں، جس سے منقع بنتا ہے۔ یہ بیج بھی اگر کوئی شخص کھا لے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، نرم اتنا کہ منہ میں ڈالتے ہی گھل جاتا ہے، شیریں بھی ہوتا ہے اور مزیدار۔ اللہ اکبر۔ اور جو جنت کا انگور ہوگا اس کی تو پھر کیا ہی شان ہوگی۔ اللہ اکبر۔ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور نوجوان ہم عمر عورتیں بھی ہوں گی۔ کعبن کوائبہ، کعبن کا مطلب ٹخنا یا کوئی غبار جو ٹخنے کی طرح ہو، مطلب اس سے نوجوان ہم عمر عورتیں، یعنی اہل جنت کو باغات اور انگوروں کے علاوہ نوخیز عورتیں بھی ملیں گی جو ہم عمر ہوں گی۔ ہم عمر کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ آپس میں ہم عمر ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنے جنت کے خاوندوں کی بھی ہم عمر ہوں گی، یعنی ان کے خاوندوں کو بھی جوان بنا کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور چھلکتے ہوئے جام، فل بھرے ہوئے جام دیے پیش کیے جائیں گے۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، نہیں وہ سنیں گے اس میں کوئی لغو، بیہودہ بات، اور نہ ہی کوئی کذابہ، جھوٹی بات۔ جزاء من ربک، یہ بدلہ ہے تیرے رب کی طرف سے، عطاء حسابا، جو اپنے اپنے اعمال کے حساب سے ملے گا۔ اگر کسی سے یہاں مطلب جھوٹ انسان کب بولتا ہے؟ جب اسے ضرورت محسوس ہو نا، کوئی مطلب کسی فائدے کے حصول کے لیے یا کسی مصیبت یا تکلیف سے جب بچنا ہو، تو انہیں دو باتوں کے لیے وہ جھوٹ بولتا ہے انسان یہاں دنیا میں۔ ایک دوسرے سے وہ الجھتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے اور بیہودہ باتیں کرتا ہے، لیکن جنت میں نہ تو کوئی تکلیف پہنچنے کا امکان ہوگا، نہ کسی فائدے کا حصول مطلوب ہوگا، کیونکہ ہر طرح کی نعمتیں تو انہیں پہلے ہی سے میسر ہوں گی۔
لہٰذا جنت میں انہیں جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ اگر کسی سے پوچھا جائے نا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے تو وہ اس کا یہی جواب دیتے ہیں کہ مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے۔ مطلب انسان تو کسی ضرورت کے لیے جھوٹ بولتا ہے یا کسی فائدے کے لیے، تو وہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا۔ دنیا میں آپ دیکھو، مطلب کوئی بڑا بھی اچھا انسان ہو نا، وہ ایسی اپنے گھر کا ماحول اچھا بھی ہو، اس کا لغویات اور بےہودگی سے بچا ہوا، بعض دفعہ محلے میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے منہ سے ایسی بیہودہ باتیں سننے کو مل جاتی ہیں، گالی گلوچ، پر جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں سب ہی بڑے اچھے لوگ، متقین لوگ جائیں گے نا، وہ لوگ جو بڑے ہی پرہیزگار ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، بڑے پاکیزہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ اللہ ہمیں بھی ان میں کر لے، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر لے، اللہ ہمیں بھی ان میں کر لے۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ بدلہ ہے تیرے رب کی طرف سے، عطا ہے حساب کے ساتھ جو ملے گی۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا۔ رب السماوات والارض، آسمانوں کے رب کی طرف سے اور زمینوں کے رب کی طرف سے، اور جو ان کے درمیان ہے، زمین اور آسمان کے درمیان ہے، سب کے رب کی طرف سے یہ چیزیں ملیں گی۔ اللہ اکبر۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، یعنی جو آسمانوں، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب چیزوں کا مالک ہے، وہ بڑا مہربان ہے۔ اس دن اس سے کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ لا یملکون، نہیں کسی میں اختیار ہوگا، نہیں کسی کو مطلب اجازت ہوگی، یا نہیں کسی کے پاس اتنی اتھارٹی ہوگی کہ اس سے خطابا، وہ بات کر سکے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن یقوم کھڑے ہوں گے، روح علیہ السلام یعنی جبریل علیہ السلام، والملائکۃ اور فرشتے، صفاً صفیں باندھ کر، لا یتکلمون، نہیں وہ کلام کر سکیں گے، کوئی بھی اس دن بات نہیں کر سکے گا، الا من اذن لہ الرحمن، مگر جس کو رحمان اجازت دے گا، صرف وہ بات کرے گا، اور وہ بھی بڑی نپی تلی اور بڑی درست بات، وقال صوابا، اور وہ بڑی صحیح بات، درست بات کہے گا، جس کو اجازت ملے گی، ورنہ کوئی اللہ کے سامنے بول نہیں سکے گا۔ لا یملکون منہ خطابا۔ صوابہ کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ سفارش کرنے والا ایسے شخص کے حق میں ہی سفارش کر سکے گا جس نے دنیا میں درست بات کہی ہوگی، اور درست بات کیا ہے؟ یعنی کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں کے بارے میں ہی سفارش کی اجازت ملے گی۔ سفارش ایسے گناہگار کے حق میں تو کی جا سکے گی جو توحید پر قائم اور اللہ کا فرما بردار رہا ہو، مگر کسی مشرک یا اللہ کے باغی کے حق میں سفارش نہیں کی جائے گی۔ اور دوسرے مطلب کے لحاظ سے یہ دونوں صفات سفارش کرنے والے کی ہیں، یعنی سفارش وہی شخص کر سکے گا جسے اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی، اور سفارش کرتے وقت وہ درست بات ہی کرے گا جو اللہ کی رضا کے بالکل مطابق ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس گناہگار کے جس جرم کے بارے میں یعنی سفارش قبول کرنا چاہے گا، سفارش کرنے والا صرف وہی سفارش کرے گا۔ وقال صوابا، وہ درست بات کہے گا جس کو رحمان اجازت دے گا۔ ذالک الیوم الحق، یہ سچا دن ہے، یہی لوگوں ایک حقیقت ہے۔ الحاقۃ ملحاقہ، حقیقت، قیامت کا نام ہی اللہ نے حاقہ رکھا ہے نا، حقیقت میں ہونے والی۔ ہم نے حقیقت کسے سمجھ لیا؟ ہم نے تو یہ کھانے پینے کو، یہ فیسیں، یہ بل، یہ چیزیں ہی ہمارے لیے مصیبت بنی ہوئی ہیں، اور انہی کو ہی حقیقت سمجھ کے دن رات ہم انہی کی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ جسے اللہ حقیقت کہتے ہیں وہ تو بڑی حقیقت ہے، اور اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے، اس کے لیے ہماری کوئی کوشش نہیں ہے۔ اللہ تیری توفیق طاقت کے بنا ہم اس کی تیاری نہیں کر سکتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔
تو ہی توفیق دے تو ہم کچھ اچھا کر سکیں گے، تیری طاقت اور توفیق کے بنا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ذالک الیوم الحق، یہ وہ دن ہے جو ایک حقیقت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اب جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف واپس جانے کا راہ اختیار کر لے۔ فمن، پس جو شاء چاہے، اتخذا وہ پکڑ لے، وہ اختیار کر لے، الی ربہ اپنے رب کی طرف، مآبا راستہ۔ یہ قرآن اللہ کی طرف لے جانے والا راستہ ہے نا لوگو، اسے تھام لو، اسے ٹائم دیا کرو، اسے مضبوطی سے پکڑ لو، اسے سنو، اسے پڑھو اور اس پر عمل کرو۔ یہ وہ رسی ہے جس کا ایک سرا اگر تم تھام لو گے تو دوسرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہی رب کی طرف جانے کا راہ ہے۔ جو چاہے اس کی طرف کے راستے کو اختیار کر لے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے انذرنا، ہم نے ڈرا دیا، تمہیں عذاباً قریبا، ایک قریبی عذاب سے۔ قریبی عذاب کتنا قریب ہے، وہ کتنا قریب ہے۔ اب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہم ارد گرد سنتے ہیں، کوئی کھاتے کھاتے ختم ہو گیا، کسی کے ہاتھ میں گلاس ہے، کسی کے ہاتھ میں کپ ہے، کوئی ایسے اٹھا تو پھر نہیں اٹھ سکا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب موت آ گئی، یعنی موت کتنی ہمارے قریب ہے، ہر بندے کے وہ پیچھے لگی ہوئی ہے، اور یہ آنے والا وقت کتنا قریب ہے، جسے اللہ قریب کہے وہ کتنا قریب ہے۔ دنیا میں ہم کوئی ٹائم مقرر کرتے ہیں، وہ ٹائم اگر 6 ماہ کا بھی ہو، 6 سال کا بھی ہو تو آ جاتا ہے نا۔ کہتے ہیں نا تو وعدہ کر تو میں آیا، جیسے ہی بندہ کوئی کام مقرر کر لیتا ہے وہ آ جاتا ہے۔ اللہ نے بھی قیامت کا دن مقرر کر رکھا ہے، اور اس سے پہلے ہماری موت کا بھی وقت مقرر ہے، تو اس کے آنے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ پیچھے نازیات میں ہم نے پڑھا نا، آزفۃ الآزفہ، کتنی جلدی آنے والا، بہت قریب ہے وہ دن، قریبا بالکل ایسے پیچھے لگا ہوا ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن انسان دیکھ لے گا جو قدمت آگے بھیجا، یداہ اس کے ہاتھوں نے، ویقول الکافر، اور کافر کہے گا، نہ ماننے والا اس دن کہے گا، یا لیتنی، ہائے کاش میں ہو جاتا ترابا، مٹی۔ یعنی مرنے کے بعد اور قیامت کے دن جو جو حالات پیش آنے والے ہیں وہ اللہ نے کھول کر بیان کر دیے ہیں۔ ان کی روح سے 2 راہیں انسان کے سامنے آتی ہیں، ایک یہ کہ انسان جواب دہی کے تصور سے محتاط اور ذمہ دارانہ زندگی اختیار کرے، دوسری یہ کہ وہ آنے والے حالات سے آنکھیں بند کر کے دنیا کی زندگی ہی پر مست اور شیدا رہے۔ اب انسان کو اختیار ہے کہ وہ کون سی راہ پسند کرتا ہے یا اسے اختیار کرتا ہے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے تو تمہیں ڈرا دیا ہے قریبی عذاب سے، وہ دور نہیں ہے لوگو، آنے والا وقت دور نہیں ہوتا، مقرر وقت تو بالکل بھی دور نہیں ہوتا۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا دن تو بڑا قریب آ گیا ہے، جسے اللہ ہی قریب کہے وہ کتنا قریب ہوگا، آپ اسے کیوں دور سمجھتے ہو، وہ بہت قریب ہے، تو تم لوگ بس غفلت میں منہ موڑے جا رہے ہو اور اپنی اکڑ میں ہی اسی عذاب کی طرف جا رہے ہو۔ مانو یا نہ مانو، عمل کرو یا نہ کرو، تیاری کرو یا نہ کرو، ہر لمحہ، ہر آن گھڑی کی ہر یہ جنبش، یہ اس کی ٹک ٹک تمہیں اس کے قریب کر رہی ہے اے انسان۔ غفلت میں سونے والوں اٹھ جاؤ، یہ گھڑیال منادی کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے کہ تیری زندگی کم ہو رہی ہے، گھٹ رہی ہے، تو برف کے بلاک کی طرح، گولے کی طرح پگھلتا جا رہا ہے، مٹتا جا رہا ہے، کم ہوتا جا رہا ہے انسان تیرا ٹائم۔ اب تب
قیامت کے دن کافر لوگ کہیں گے ہائے کاش ہم بھی مٹی بن جاتے، میں مٹی ہو جاتا، مجھے دوبارہ زندگی نہ عطا کی جاتی اور نہ یہ سختی کا دن دیکھنا پڑتا۔ اس کا ایک مطلب ہے کہ میں پیدا ہی نہ کیا جاتا، دوسرا مطلب کہ میں مرنے کے بعد مٹی میں مل کر مٹی ہی بنا رہتا، مجھے دوبارہ زندگی نہ ملتی اور نہ یہ سختی کا دن دیکھنا پڑتا۔ تیسرا مطلب یہ بھی ہے جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جانور، چرند اور پرند سب کا حشر ہوگا، حتیٰ کہ سینگ والی بکری کا بدلہ بے سینگ بکری سے لیا جائے گا جس نے دنیا میں اسے مارا ہوگا۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ اب تم مٹی بن جاؤ، خاک ہو جاؤ۔ اس وقت کافر آرزو کرے گا، کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش میں بھی ان جانوروں کی طرح خاک بن جاتا۔ تب لیکن وہاں یہ سب تمنائیں، امیدیں اور سب آرزویں ہی رہ جائیں گی اور ہائے وائے اسے کوئی فائدہ نہ دے گی، بس رونا، چیخنا اور چلانا مقدر بن جائے گا۔ وہ ایسی زندگی ملے گی انہیں کہ وہاں وہ نہ جینا ہوگا اور نہ مرنا ہوگا۔ وہ روز ہر آن ہر لمحہ موت کو پکاریں گے پر موت نہیں آئے گی۔ اللہ محفوظ فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہ ایمان، اسلام کی دولت ہمارے یعنی اس کے سائے میں، اس کے ساتھ ہی ہمیں زندہ رکھے اور اس کے ساتھ ہی ہمیں موت آئے، ایمان پہ موت آئے، کلمہ شہادت ہماری زبان پہ ہو جب ہمارا آخری وقت ہو، اور ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو، ہمارے والدین، بہن بھائیوں، اساتذہ کرام، اللہ سب پہ رحم فرما۔ اللہ اپنے سارے، اللہ تو بہت مہربان ہے، تو بڑی رحمت والا ہے، اپنے سارے انسانوں پہ رحم فرما۔ اللہ جنہیں یہ روشنی، یہ نور تو نے دیا ہے، انہیں بھی ہدایت دے دے کہ وہ اس سے صحیح معنوں میں فیض یاب ہوں، اور جن کے دلوں تک یہ نور نہیں پہنچا انہیں بھی دے دے، انہیں بھی اس نور کے روشنی سے منور ہونے کی توفیق دے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور بصرنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمنا۔ اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہماری آنکھوں کا نور بنا دے۔ اللہ اس سے ہمارے غم ہم مٹا دے۔ اللہ میں معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما۔ وما علی الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔